کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شیر کی داڑ کتنی دور سے سنی جا سکتی ہے؟ ہم نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ ہمارا دل بائیں جانب ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دل کی ایگزیکٹ پوزیشن کہاں پر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین باقی کائنات کے مقابلے میں کس قدر چھوٹی سی ہے؟ میرا نام ہے علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوزفل فیکٹس۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اب سب لوگ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں تاکہ اسے فولڈ کر سکیں۔ بچپن میں ہم کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر اس کی بہت سی تہیں لگاتے تھے۔ بالکل اسی طرح آپ ابھی اس کاغذ کے ٹکڑے کی بہت سی تہیں لگانے کی کوشش کریں۔ آپ نے ایک کاغذ کی کتنی تہیں لگائی؟ دراصل ایک عام سے کاغذ کو ہم صرف 8 مرتبہ فولڈ کر سکتے ہیں اور ایک کاغذ کو ہم زیادہ سے زیادہ 13 مرتبہ فولڈ کر سکتے ہیں، اسے زیادہ نہیں کر سکتے، ہے نا نئی بات؟ فیکٹ نمبر 2، اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ سوچئے، آپ لوگ بے شک کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے 80% باڈی لینگویج کے ذریعے اور صرف 20% گفتگو کر کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے جو ہم موبائل کو استعمال کر کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے کرتے ہیں جس میں باڈی لینگویج شامل ہی نہیں ہوتی، لہذا موبائل کو آئیڈیل کمیونیکیشن سورس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ فیکٹ نمبر 3، کیا آپ ایک انڈے کو اپنی انگلیوں میں رکھ کر توڑ سکتے ہیں؟ جواب دیجئے جی۔ جب آپ انڈے کو اس طرح پکڑیں کہ اس کے موٹے حصے آپ کی انگلیوں کے درمیان میں آئیں گے تو آپ انڈے کو بالکل آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ انڈوں کے سروں کو انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ کام امپاسبل سمجھا جائے گا۔ کبھی آپ کوشش کیجئے اور پھر مجھے آپ بتائیے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس کو دنیا میں اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگ دور بیٹھے ایک دوسرے کے خیالات کے بارے میں جان سکیں اور اپنے خیالات دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف انٹریکشن اور حالات و واقعات کے بارے میں معلومات لینا تھا۔ آج کل حالانکہ ان ویب سائٹس پر باقاعدہ کاروبار بھی ہونے لگے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں ان کے سر پر چل رہی ہیں۔ ان ویب سائٹس میں ایک فیس بک سائٹ بھی ہے۔ اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں 6 میں سے ہر ایک بندہ فیس بک پر موجود ہے اور اتنی بڑی آڈینس ان ویب سائٹس کو اچھا خاصا ریونیو دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، کیا آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتی اور یہ چیز ہو بھی کھانے پینے کی؟ تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا آپ کے لیے بتانا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے۔ جی ناظرین، ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی خراب نہیں ہوتی اور وہ ہے شہد۔ کہا جاتا ہے کہ شہد تقریباً 3000 سال تک خراب نہیں ہوتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا پرانا شہد ہوگا اتنا ہی وہ خالص اور مفید ہوگا، جبکہ دوسری روزمرہ کی چیزیں آئے روز خراب ہو جاتی ہیں اور دنوں میں گل سڑ جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، جب کبھی شیر دہاڑتا ہے تو اس کی آواز سے سب لوگ بالکل ڈر جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ شیر کی داڑھ کو علامتی طور پر انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص شیر کی داڑھ کی طرح بولتا ہے، مطلب اس شخص کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ وہ شیر کی مانند سب کو خاموش کرا دیتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کی داڑھ اتنی مشہور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیر کی داڑھ 5 میل تک سنی جاتی ہے۔ 5 میل کے اندر سب لوگ یہ آواز سنتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اپنے سینے کے بائیں جانب ہاتھ رکھ کر مرتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کیونکہ انسانی دل بائیں طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسانی دل کہاں ہوتا ہے؟ ناظرین، انسانی دل دائیں اور بائیں پھیپھڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا بائیں جانب ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جتنے فلموں یا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ہماری زمین جس کے 7 برائے اعظم ہیں اور ہر برائے اعظم میں اتنے ممالک اور پھر ممالک میں ہزاروں شہر بستے ہیں، کتنی بڑی ہے ہماری زمین جس نے ہمیں اپنے اندر بسایا ہوا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین اور پوری کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے؟ ہم اپنی زمین کا مقابلہ سورج سے کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ ایک سورج میں تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس سے ہماری زمین کے چھوٹے سائز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، جب کبھی آسمانی بجلی چمکتی ہے تو ہم لوگ کس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو میں آسمانی بجلی کے متعلق بات بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ سب لوگ کو بے شک آسمانی بجلی سے ڈر لگنے لگے گا۔ اب سب لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ جب
آسمانی بجلی گرتی ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ ناظرین، آسمانی بجلی جب واپس آسمان کی طرف جاتی ہے تو اس کا درجہ حرارت سورج کی سطح سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آسمانی بجلی کا درجہ حرارت تقریباً 50,000 فارنہائٹ ہوتا ہے، جبکہ سورج کا درجہ حرارت 11,000 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کے دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا وزن پہلے اتنا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا وزن کتنا زیادہ ہوگا؟ ہاتھی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی ایک موٹے دماغ کا جانور ہے، جو کہ ہمیں ہمارے گھر میں ہماری مائیں بھی کہتی ہیں کہ تم بہت ہی موٹے دماغ کے آدمی ہو۔ ناظرین، ہاتھی کا دماغ 6,000 گرام یا 6 kg کا ہوتا ہے۔ دوستو، علی حسن کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔